يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معزز شرکائے اجلاس، پردانشین خواتین اسلام، رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جب ہمارے اور آپ کے دل عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ دین کی جانب مائل ہوتے ہیں، راغب ہوتے ہیں، بے دین بھی دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے، بے نمازی بھی نمازی بننے کی کوشش کرتا ہے، اس مہینے میں آج ہم سب ایک ایسے موضوع پر کچھ کہنے اور سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جو دلوں کو نرم کرنے والا ہے، جس موضوع کو سننے کے بعد پتھر دل بھی موم ہو جائیں اور دل نرم پڑ جائیں۔ موت ایک خاموش نصیحت۔ حضرات، انسان کو اس دنیا میں جو زندگی دی گئی ہے وہ وقتی اور عارضی زندگی ہے۔ اس زندگی کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، اور جس منزل پر پہنچ کر یہ زندگی ختم ہوتی ہے اسی منزل کا نام موت ہے۔ جس انسان کو بھی زندگی کی نعمت ملی ہوئی ہے اسے موت کا کڑوا گھونٹ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ایک نہ ایک دن ضرور پینا ہے۔ بلکہ موت صرف انسان کے لیے نہیں، موت اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے جو کائنات کی ہر ذی روح مخلوق اور ہر جاندار مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ کیا انسان، کیا جنات، کیا چرند، کیا پرند، کائنات کی ہر وہ مخلوق جسے زندگی کی نعمت ملی ہے اسے موت کے مرحلے سے ایک نہ ایک دن ضرور گزرنا ہے۔ حضرات، کائنات کی جو دوسری مخلوقات ہیں ان کے لیے موت اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ بے شعوری کے عالم میں جیتے ہیں اور اسی بے شعوری کے عالم میں مر جاتے ہیں۔ اور موت اس لیے بھی ان کے لیے مسئلہ نہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی قانون جزا ہے نہ کوئی قانون سزا ہے، لیکن موت انسان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انسان کے لیے موت بہت بڑی خبر ہے۔ انسان کے لیے موت بہت بڑا صدمہ ہے۔ کیوں؟ دو وجوہات کی بنا۔ پہلی وجہ تو یہ کہ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں۔ کائنات کی اور ساری مخلوقات کے لیے، پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، حیوانوں کے لیے موت نام ہے زندگی کے خاتمے کا، مگر انسان کے لیے موت نام ہے ایک نئی زندگی کے آغاز کا۔ موت نام ہے ایک نئی زندگی کے آغاز کا۔ یہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، جس زندگی میں حشر کی عدالت میں انسان کو احکم الحاکمین کے روبرو کھڑے ہونا ہے، جنت و جہنم کا مرحلہ ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ ہے۔ اس لیے موت انسان کے لیے بہت بڑی خبر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان فطرتاً زندگی کا حریص واقع ہوا ہے۔ یود احدهم لو يعمر 1000 سنہ،
ان میں سے ایک ایک بھی چاہتا ہے کہ ہزار ہزار سال جیے۔ انسان فطرتاً زندگی کا حریص واقع ہوا ہے، زندگی کا لالچی واقع ہوا ہے، وہ جینے سے تھکتا نہیں ہے، وہ اور جینا چاہتا ہے۔ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور کوئی چانس ملے جینے کا، اور کوئی چانس ملے جینے کا، اور کوئی چانس ملے۔ اس کی ارمانیں، اس کی خواہشات، اس کی تمنائیں، اس کی آرزوئیں اتنی ہوتی ہیں کہ عمر نوح بھی اگر مل جائے تو ان ارمانوں کی تکمیل کے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں ارشاد فرمایا، لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين في حب الدنيا وطول الامل۔ آپ نے کہا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، قبر میں پیر لٹکا چکا ہے، اب بوڑھا ہونے کے باوجود اس کے دل میں دو چیزوں کی محبت جوان رہتی ہے۔ ایک تو حب الدنیا، دنیا اور مال کی محبت۔ مال کی محبت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، مال کی محبت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، دنیا کی محبت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں جوان رہتی ہے۔ دوسرے کا وطول العمل، لمبی لمبی ارمانیں، آرزویں، خواہشات، جینے کی تمنا۔ تو انسان کی خواہشات بھی کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، ارمانیں بھی اس کی کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، وہ جوان رہتی ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ کم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ حضرات، موت اس کا نہ کوئی وقت ہے، ضروری نہیں کہ موت بڑھاپے ہی میں آئے۔ موت کا نہ کوئی وقت متعین ہے، نہ کوئی جگہ متعین ہے۔ موت وہ بچپن میں بھی آتی ہے، دنیا میں آنے سے پہلے بھی آتی ہے۔ کتنے بچے ہیں جو ماؤں کی پیٹ میں رخصت ہو جاتے ہیں، 4 ماہ بعد زندگی ڈال دی گئی اور دنیا میں آنکھ کھولنا بھی انہیں نصیب نہ ہوا، اور جس رحم مادر میں انہیں زندگی ملی اسی رحم مادر میں موت کا گھونٹ وہ بچے پی جاتے ہیں۔ رحم مادر میں موت، ماں کی گود میں موت، بچپن میں موت، لڑکپن میں موت، جوانی میں موت۔ موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو شیطان مجھے اور آپ کو یہ سمجھاتا ہے، ارے ابھی تو جوان ہو، ابھی تو جوان ہو، عیش کر لو، آرام کر لو، ارمانیں پوری کر لو، بوڑھے ہو کے دیندار بن جاؤ گے، بوڑھے ہو کے نمازی بن جاؤ گے، اور ذرا بوڑھے ہونے کے بعد سودی بزنس سے توبہ کر لو گے، بوڑھے ہونے کے بعد داڑھی رکھ لو گے۔ یہ تو شیطان کا فریب ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی جگہ بھی متعین نہیں، کب آ جائے اور کہاں آ جائے۔ موت کب آ جائے، کہاں آ جائے، کسے آ جائے، کوئی دے نہیں سکتا۔ قرآن نے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ ضروری نہیں کہ ہسپتال میں بیڈ پہ موت آئے، کیا ضروری ہے کہ موت بیماری کے بعد بھی آئے، کیا ضروری ہے کہ موت بڑھاپے کے بعد ہی آئے، کیا ضروری ہے موت نقاہت اور کمزوری کے بعد ہی آئے۔ موت کے لیے نہ عمر کی قید ہے اور نہ ہی جگہ کی قید ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا قانون ہے، جس کے حق میں جب اور جہاں لکھ بھی گئی وہ اسی وقت وہاں آ کے رہتی ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کبھی کسی کی موت کا وقت آ جائے تو پھر کوئی اور مہلت نہیں ملتی ہے۔ شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ شریعت کی تعلیم یہ ہے، موت کو اس نظر سے دیکھو، زندگی کو اس نظر سے دیکھو کہ زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ اتنا ہی کم ہے جتنا کہ ظہر اور عصر کے درمیان ہے، عصر اور مغرب کے درمیان ہے، یا مغرب اور عشاء کے درمیان ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا صلی صلاۃ موقع، ایک نماز پڑھ رہے ہیں آپ، ظہر کی نماز میں آپ نے حاضری دی، ظہر کی نماز پڑھی تو کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کی زندگی میں عصر کی نماز کا وقت آئے۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھی تو مومنانہ سوچ یہ کہ کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کی زندگی میں مغرب کی نماز کا وقت آئے۔ صحابی سے کہا صلی صلاۃ موقع، کہا کہ ہر نماز کو یہ سمجھ کر پڑھو کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی شاید آخری نماز ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے اللہ کے سامنے دنیا میں قیام کرنے کا موقع نہ ملے۔ اللہ آپ رکوع میں ہیں تو اس تصور سے رکوع کرو کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے میری زندگی میں دوبارہ رکوع کرنے کا موقع نہ ملے۔ آپ سجدے میں ہیں، اس تصور سے سجدہ کرو، ہو سکتا ہے یہ سجدہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہے، نہیں معلوم میری زندگی میں دوسری نماز کا وقت آئے گا کہ نہیں۔ صلی صلاۃ موقع،
زندگی اور موت میں فاصلہ اتنا ہی کم ہے جتنا فاصلہ کہ صبح و شام کے درمیان ہے. صبح کرو تو شریعت کہتی ہے کہ یہ گارنٹی نہیں کہ تم شام پاؤ. جس دن کی تم نے صبح پائی ہے کوئی گارنٹی نہیں کہ شام پاؤ گے، اور جو شام پائی ہے کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کی صبح پاؤ گے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو. حضرات موت کے سلسلے میں یہ سوچ شریعت دیتی ہے، مگر ہمارے اور آپ کے جینے کا انداز، انسان کے جینے کا انداز کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے جینے کا انداز کیا ہے؟ ہماری پلاننگ، ہماری منصوبہ بندیاں، ہمارے ارادے، ہمارے عزائم، دنیا کے ساتھ ہمارا برتاؤ ایسا ہے جیسے کہ ہمیں 1000 سال جینا ہے. اور بہت سارے انسان ایسے ہیں جینے کا انداز ان کا دیکھو تو ان کے جین کی زندگی بتاتی ہے کہ یہ ایسے جی رہا ہے جیسے کہ اسے مرنا ہی نہیں. 1000 سال کا سامان اس نے کر رکھا ہے، اتنا جمایا ہے، اتنا اکٹھا کیا ہے، اور اتنا مال بنایا ہے، اتنی دولت بنایا ہے، مال کی ہوس میں اس قدر رنگا بن کے چلا جا رہا ہے. یہ شاعر نے کہا سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. 100 برس کا اتنا مال کما کے رکھا ہے کہ گھر میں 100 سال گھر میں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. اتنا مال کما کے رکھا ہے کہ 1000 سال گھر میں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، مگر زندگی 1 منٹ کی زندگی کی گارنٹی نہیں. اسے نہیں معلوم کہ 1 منٹ بعد وہ زندہ رہے گا کہ نہیں. حضرات دنیا میں بہت سارے انسان آئے، اچھے بھی آئے، برے بھی آئے، بادشاہ آئے، تاجدار آئے، حکمران آئے، شہنشاہ آئے، بڑے روبدار آئے، نیک لوگ آئے، انبیاء آئے، صلحاء آئے، اتقیاء آئے. دائمی زندگی کسی کو نہیں ملی، دائمی زندگی کسی کو نہیں ملی. قرآن نے کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں عطا کی. اگر دائمی زندگی کسی کو مل سکتی تو اس کے سب سے زیادہ حقدار نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے علاوہ کسی نبی کو، کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، کسی صحابی کو دائمی اور ابدی زندگی نہیں ملی. تو لہٰذا موت کے سے ہر شخص نے ہار مانی ہے، موت سے ہر شخص کو ہار ماننی پڑی ہے. وہ اچھا ہو کہ برا، کوئی فن کسی کو موت سے بچا نہ سکا، کوئی قابلیت کسی کو موت سے بچا نہ سکی، کوئی کمال کسی کو موت سے بچا نہ سکا. موت سے ہر فن کو، ہر ترقی کو، ہر عروج کو شکست کھانی پڑی ہے. غور کرو، غور کرو، موت اس حقیقت کا نام ہے. موت نے کتنے ہنگاموں کو خاموش کر دیا، موت نے کتنے ہنگاموں کو خاموش کر دیا. بچپن میں ننھے کتنے معصوم کلیوں کو موت نے رام کر رکھ دیا، کتنی چڑھتی جوانیوں کو موت نے بس کر رکھ دیا، کتنی ماں کی گود کو موت نے خالی کر دیا، کتنے بچوں کو اس موت نے یتیم کیا، کتنی عورتوں کو اس موت نے بیوہ کیا. اس موت نے کتنے خاندانوں کو برباد کیا، اس موت نے کتنے گھروں کو فنا کیا، اس موت نے کتنوں کی خوشیاں چھینی، اس موت نے کتنوں کی چہروں کی مسکراہٹیں چھینی، اس موت نے کتنی ارمانوں کا خون کیا، اس موت نے کتنی خواہشات کو دفن کر کے رکھ دیا. حضرات موت اللہ اکبر، اس لیے لسان نبوت نے موت کو کہا حازم اللذات ہے، یہ حازم اللذات ہے، یہ لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے. یہ انسان کی 1000 لذتیں ہیں، کھانے کی لذتیں ہیں، پینے کی لذتیں ہیں، دیکھنے کی لذتیں ہیں، سننے کی لذتیں ہیں، چھونے کی لذتیں ہیں، انسان کی بسیوں لذتیں ہیں. موت اس حقیقت کا نام ہے جو حازم اللذات ہے. موت کا نام سنتے ہی زندگی کی ساری لذتیں، زندگی کے سارے مزے جو ہے بے مزہ ہو کر رہ جائے. اکثر ذکر حازم اللذات، اکثر ذکر حازم اللذات. پہلے نبی نے کہا لذتوں کو ختم کر دینے والی موت، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت، اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. اللہ اکبر، شادی ہو رہی ہے، کوئی شادی ہو رہی ہے، پوری تیاریاں ہو چکی، اور عین وقت کسی دلہے دلہن کے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے. غور کرو، پوری محفل میں سب ماتم بچ جاتی ہے، ساری خوشیاں، ساری ارمانیں آن کی آن میں لٹ گئی.
ہزاروں لوگ شادی کی مسرتیں منانے کے لیے جمع ہیں، ہزاروں کی تمنائیں پوری ہو رہی ہیں، ایک شخص کی موت سے ساروں کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حازم اللذات یہ موت مزوں کو ختم کرنے والی ہے، موت لذتوں کو ختم کرنے والی ہے موت۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازے کا گزر ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا انہا جنازۃ یہودی، کہا کہ اللہ کے نبی یہ جنازہ یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودی کا جنازہ ہو تو کیا ہوا؟ الیست نفسا، کیا یہ انسانی جان نہیں ہے؟ کیا یہ انسانی جان نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کس لیے؟ موت کی حیبت کو محسوس کرنے کا درس دینے کے لیے، موت کی حیبت کو محسوس کرنے کا سبق دینے کے لیے۔ موت ہے، وہ چاہے مسلمان کی ہو، وہ چاہے یہودی کی ہو، وہ چاہے کرسچن کی ہو، وہ چاہے کافر کی ہو، ہر انسان کی موت انسانوں کے لیے باعث عبرت ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا الیست نفسا، کیا یہ انسانی جان نہیں ہے کیا؟ یہودی کی موت پر، یہودی کی جنازے پہ کھڑے ہو کے پیارے نبی نے یہ سبق دیا ہے کہ تمہاری نظروں کے سامنے انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھو تو سبق حاصل کرنا مت بھولو۔ حضرات، موت سب سے بڑی عبرت ہے، موت سے بڑی دنیا میں کوئی اور عبرت نہیں۔ موت سب سے بڑا سبق ہے، موت سے بڑا اس دنیا میں کوئی اور سبق نہیں۔ موت سب سے بڑا درس ہے، موت سے بڑا درس اس دنیا میں کوئی اور نہیں۔ موت سب سے بڑا پیغام ہے، موت سے بڑا کوئی پیغام اور نہیں۔ موت سب سے بڑی تنبیہ ہے، موت سے بڑی کوئی تنبیہ اور نہیں۔ موت سب سے بڑا انذار ہے، موت سے بڑا کوئی اور انذار نہیں۔ اور لسان نبوت نے اسی مفہوم کو مختصر انداز میں یوں بیان کیا، کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا۔ آپ نے فرمایا کہ موت سے بڑا کوئی اور ناصح نہیں ہے، سب سے بڑا ناصح موت ہے، سب سے بڑا ناصح موت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کفا بالموت واعظا، موت سب سے بڑا ناصح ہے۔ نصیحت کے لیے موت کافی ہے، واعظ کے لیے موت کافی ہے۔ انسان ہزاروں درس سنتا ہے پر سدھرتا نہیں سمجھتا، ہزاروں بیانات سنتا ہے، سدھرتا نہیں سمجھتا نہیں، سینکڑوں جمعہ کے خطبے سنتا ہے، سدھرتا نہیں سمجھتا نہیں۔ نصیحتیں ہوتی ہیں، علماء کو علماء نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، فلاں نے نصیحت کی، کتنی نصیحتیں، کتنے درس، کتنے بیانات سنتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ لیکن یہی انسان جسے 100 خطبوں نے سنبھالا نہیں، جسے 1000 نصیحتوں نے سنبھالا نہیں، جب اس انسان کے گھر میں کسی کی موت کا حادثہ ہو جاتا ہے، ایسی عبرت کو پکڑتا ہے اور رشتہ دار اور اعزاء و اقارب اور دوست و احباب کی موت کا حادثہ اس کے دل کی دنیا کو اس قدر بدل کے رکھ دیتا ہے کہ جس انسان کو 1000 بیانات بدل نہ سکے، اس انسان کو ایک انسان کی موت نے بدل کر رکھ دیا۔ کتنے واقعات ہیں؟ آپ نے مشہور کرکٹر ہے، جی ہاں، پاکستان کا سعید انور، آپ جانتے ہیں، جی ہاں، بہت مشہور کرکٹر سعید انور، بہت نام تھا اس کا، بڑا ماہر کھلاڑی تھا، وہ بڑا ماہر کھلاڑی۔ اور سبحان اللہ، آپ جانتے ہیں یہ جو کرکٹرز ہیں، فلمی اداکار ہیں، ان کی عیاشیاں کیسی، ان کا آرام کیسا، ان کی راحت کیسی، ان کا عائش کیسا، ہر چیز میسر ہے، ہر چیز میسر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کرکٹر کی زندگی میں کیسی تبدیلی آئی؟ اچانک سارا عائش، سارا آرام، سب کچھ اس نے جو سب کو ٹھکرا دیا۔ کس لیے؟ اس کی ننھی معصوم بچی کو جب اس نے اپنی نظروں کے سامنے موت کا لقمہ بنتے ہوئے دیکھ لیا، اس کی ننھی معصوم سی بچی تھی جو اس کی نظروں کے سامنے موت کا لقمہ بن گئی، تڑپ تڑپ کر اس نے جان دیا، تو دنیا دیکھے ہوئے انسان کو اس موت نے دنیا کی حقیقت بتا دی۔ اور آپ جانتے ہیں ایسے بدلا، اس نے اپنے گھر سے سارا ٹیلی ویژن، ڈش اور موسیقی کے جتنے آلات اسے امریکہ سے لا رکھے تھے، سب کو اس نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اور بڑا دیندار بن گیا۔ اس کی تصویر آپ یہ اتنی لمبی لانا چھوڑا ہوگا، یہ تو میں نے بس ایک مثال جو آپ سب کے علم میں، اس لیے میں نے وہ مثال دی، دسیوں مثالیں ہیں۔ کفا بالموت واعظا،
कफ़ा बिल मौति वाइज़ा, मौत सबसे बड़ा नासिर है, मौत सबसे बड़ी नसीहत है, मौत सबसे बड़ा पैगाम है। जिसको जो मौत से नसीहत हासिल ना करे वो इंसान नहीं, वो पत्थर है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक मरतबे की बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में बैठे हुए थे, एक सहाबी का इंतकाल हुआ था, तदफीन की तैयारी हो रही थी, कब्र अभी तैयार ना हुई थी, कब्र खोदी जा रही थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार में बैठ गए और हम भी नबी के अतराफ बैठ गए। फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी, एक छड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस छड़ी के जरिए से जमीन को कुरैदने लगे, जमीन को कुरैदने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी है, रो रहे हैं। रावी हदीस कहते हैं हत्ता बल्ल सरा, रोए जा रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब खामोश बैठे हैं, अजीब सुकून तारी है हम सब पर। प्यारे नबी रोए जा रहे हैं, जमीन में छड़ी से जो खुरेदे जा रहे हैं और आपकी आंखों से इस कदर आंसू जारी है कि हत्ता बल्ल सरा, जमीन आपके आंसू से भीग गई, जमीन आपके आंसू से भीग गई। किस नसीहत के लिए? इस नसीहत के लिए कि आपने फरमाया या इख्वानी लिमिस्लि हादा फअइद्दू, या इख्वानी लिमिस्लि हादा फअइद्दू। ऐ मेरे भाइयों, प्यारे नबी अपने सहाबा से मुखातब हैं, सहाबा से मुखातब होकर कह रहे हैं या इख्वानी लिमिस्लि हादा फअइद्दू। ऐ मेरे भाइयों, आने वाले इस मरहले के लिए तैयार हो जाओ, आने वाले इस मरहले की तैयारी कर लो। कब्र की मंजिल पे, कब्र के इस अंजाम पर तुम्हें हम में से हर शख्स को पहुंचना है। इस मंजिल पर पहुंचने से पहले ज़्यादा सफर तैयार कर लो, तोशा तैयार कर लो। प्यारे नबी फरमाए जा रहे हैं और आपके आंसू इस कदर बह रहे कि जमीन भीग जा रही है। हज़रात, इंसान किस कदर नाअकीबत अंदेश वाक़ हुआ है, अपने अंजाम से किस कदर इंसान गाफिल है। लोग कहते हैं, अहले इल्म ने कहा इंसान के दो घर होते हैं, इंसान के दो घर होते हैं, एक घर जमीन के ऊपर रहता है और एक घर जमीन के अंदर रहता है। जमीन के ऊपर वाले घर में इंसान को 50 साल 60 साल 70 साल रहना है और जमीन के अंदर जो उसका घर है उसमें सदियां रहनी है, हजारों साल रहनी है। पर इंसान की गफलत देखो कि वो उस घर को बड़ा बनाता है, संवारता है जिस घर में उसे सिर्फ 60 और 70 साल की जिंदगी गुजारनी है। क्या उसके अरमाने, क्या उसकी ख्वाहिशात, क्या रंग करता है, रोगन करता है, ख्वाहिशात की पेंटिंग करता है, अपने घर के मंजर को खुशनुमा बनाता है, घर के अंदर कालीनें बिछाता है, आरामदेह सोफे उसने मुतय्यन कर रखे हैं, नरम बिस्तरों का इंतजाम उसने कर रखा है, सारे कमरों को एसी के बना रखा है। जिस घर में 50 60 70 साल गुजारना है उसके लिए उतना एहतमाम, और कब्र की वो मंजिल और कब्र का वो कमरा, कब्र का वो घर जिसमें नहीं मालूम कितनी सदियां गुजारी है, उसे आबाद करने की इंसान कोशिश नहीं करता, उसे आबाद करने की इंसान कोशिश नहीं करता, उसे संवारने की इंसान कोशिश नहीं करता और उसे मुनव्वर करने की इंसान कोशिश नहीं करता। कब्र का घर आबाद होता है इबादत से, कब्र की मंजिल आबाद होती है नमाजों से, कब्र की मंजिल आबाद होती है रब पर ईमान लाने से, अल्लाह की तौहीद से, नबी पर ईमान लाने से, तिलावत कुरान से, रब के जिक्र से। इंसान जमीन पर रहने वाले घर को तो बड़ा आबाद करता है, संवारता है, पर जमीन के अंदर उसका जो घर है उसको संवारने से वो बड़ा गाफिल है। हज़रात, मौत की मंजिल पर इंसान दो रास्तों से पहुंचते हैं। कुछ इंसान हैं जो मौत की मंजिल पर इताअत और बंदगी के रास्ते से पहुंचते हैं, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के रास्ते से पहुंचते हैं, तौहीद और इत्तिबा सुन्नत के रास्ते से पहुंचते हैं। और बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो मौत की मंजिल पर मासियत के रास्ते से पहुंचते हैं, गुनाह के रास्ते से पहुंचते हैं। जो शख्स मौत की मंजिल पर गुनाह और मासियत के रास्ते से पहुंचे, तबाही है उसके लिए, हलाकत है उसके लिए, बर्बादी है उसके लिए। पर वो बंदा है मोमिन जो मौत की मंजिल पर इताअत और बंदगी के रास्ते से पहुंचता है, दीन और ईमान और अक़ीदे तौहीद के रास्ते से पहुंचता है,
نماز صوم و صلات کے راستے سے پہنچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ انسان۔ پہلے انسان کے لیے معصیت و نافرمانی کے راستے سے پہنچنے والے انسان کے لیے موت کی منزل بہت کٹھن منزل ہے، مگر حضرات مومن کے لیے موت کی منزل بڑی پرسکون منزل ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک اللہ والے سے پوچھا، سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم سے پوچھا، ایک بادشاہ نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ ہم بادشاہوں کو موت سے اتنا ڈر کیوں ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کو ہم موت سے بہت ڈرتے ہیں، موت کا نام سنتے ہیں تو کام جاتے ہیں، مگر تم لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ موت سے ڈرتے نہیں ہو، کیا بات ہے؟ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ لوگوں نے جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ اپنی دنیا آباد کرتے ہیں، خوب آباد کرتے ہیں، مگر اپنی آخرت ویران کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو موت سے اس لیے ڈر ہوتا ہے کہ آپ کو آبادی سے ویرانیوں کی طرف جانا ہے، ظاہر بات ہے آبادی سے ویرانیوں کی طرف جائیں تو ڈر ہوگا ہی۔ اور جو اللہ والے ہیں، اللہ والے اس لیے نڈر ہو کر موت کا سامنا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آخرت آباد کر لی، اپنی دنیا ویران کر لی، انہیں خوشی ہوتی ہے موت کے وقت اس لیے کہ وہ ویرانیوں سے آبادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے کہا گیا نیک لوگوں کے حق میں موت کیا ہے؟ جسرن یوصل الحبیب بالحبیب۔ نیک لوگوں کے حق میں موت کیا ہے؟ جسرن یوصل الحبیب بالحبیب۔ یہ ایک ایسا پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتا ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتا ہے، ایک پیارے کو دوسرے پیارے سے ملاتا ہے۔ بندہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ بندے کا محبوب ہے، بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور موت وہ پل ہے جو دونوں کے درمیان کے فاصلے کو گھٹا کر بندے کو رب سے قریب کرنے والا پل ہے۔ اس لیے حضرات موت کا ایک فطری ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، وہ تو ہر ایک انسان کے دل میں ہوتا ہے، فطری خوف ہوتا ہے۔ نیک صالح متقی نمازی دیندار ہر انسان کے دل میں ایک فطری خوف ہوتا ہے، لیکن موت مومن کے حق میں یہ فطری خوف رہنے کے باوجود موت ایک بہت بڑا آرام ہے مومن کے لیے۔ دیکھو شریعت نے موت کے اس کڑوے گھون کو مومن کے حق میں بہت مزیدار بنا دیا، بہت میٹھا بنا دیا۔ موت کا کڑوا گھون مومن کے لیے بہت میٹھا ہو جاتا ہے۔ موت کی منزل مومن کے لیے ایک حیثیت سے دیکھا جائے آرام کی منزل ہے، راحت کی منزل ہے، مسرت کی منزل ہے، خوشی کی منزل ہے، شادمانی کی منزل ہے۔ انسان جب موت کے فرشتوں کو دیکھا، نیک انسان ابھی روح نکل رہی ہے، موت کے فرشتوں پہ نظر پڑی، ادھر گھر والے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، اعزاء ہیں، اقارب ہیں، بزنس ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، اور ادھر اللہ کے فرشتے، رحمت کے فرشتے آئے ہوئے ہیں ایک نیک انسان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ حدیث کہتی ہے کہ وہ نیک انسان اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ادھر رحمت کے فرشتے بیٹھے، ادھر اس کی بیوی بچے فلاں سب رو رہے ہیں، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اس کی خواہش آگے بڑھنے کی ہوتی، پیچھے ہٹنے کی نہیں۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، رحمت کے فرشتوں کی جانب آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ اس لیے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی گھڑی کو خوشی کی گھڑی قرار دیا۔ آپ پڑھتے ہیں رمضان کے حوالے سے ایک حدیث آپ بہت سنتے ہیں، للصائم فرحتان، للصائم فرحتان۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، خوشی کے دو اوقات ہیں روزے دار کے لیے۔ ایک خوشی تو فرحت عند الفطر ہی ہے، ایک خوشی تو جو افطار کے وقت صبح سے بھوکا تھا، پیاسا تھا، دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، انواع اقسام کی نعمتیں دسترخوان پہ سجی ہیں، اللہ کی قسم ایک روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے جب انسان افطار کے لیے بیٹھتا ہے۔ دوسری خوشی آپ نے کہا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور روزے دار کے لیے دوسری خوشی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب اس کی زندگی میں رب سے ملاقات کی گھڑی کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، روزے دار خوش ہوتا ہے اس وقت۔ یقین کرو تھوڑی تکلیف رہے گی، نزا کی تکلیف، سکرات کی تکلیف، لیکن یقین کرو ادھر آنکھیں بند ہوئی، ادھر ہماری نعمتیں شروع ہو گئی، انعامات شروع ہو گئے، جنت کی ہوائیں شروع ہو گئی، جنت کی۔ یقین کرو مومن کے لیے ایک حیثیت سے موت بہت بڑی بشارت ہے۔ جو نیک ہے، صحیح العقیدہ ہے، اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ ہے، اللہ اکبر، ادھر آنکھیں بند ہوئی، گھر والے رو رہے ہوں گے، غم میں ہوں گے، اور ادھر اس کی خوشیوں کا سلسلہ شروع ہے، اس کے آرام اور راحت کا سلسلہ شروع ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کی نظروں کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے کہا مستریحن اور مستراحن، کہا کہ یہ جو جنازہ جا رہا ہے دو صورتوں میں سے ایک صورت ہے، دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو مستریحن، یہ شخص اگر نیک ہے تو بس آرام کرنے کے لیے جا رہا ہے، زندگی کی جو تھکان تھی 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ تھکان، اس سے آرام کرنے کے لیے آرام کی منزل کی طرف جا رہا ہے، عیش کی منزل کی طرف جا رہا ہے، اور مستراحن میں، اور اگر برا ہے نافرمان ہے تو پھر آرام دے کے جا رہا ہے۔ اس کا زمین پر اس کا وجود ایک بوجھ کی حیثیت رکھتا تھا، اور وہ جب پاک ہوا اس کا وجود تو اس سے جو ہے زمین پاک ہوئی اور زمین کو راحت ملی، اللہ کی مخلوقات کو راحت ملی، راحت دے کے جا رہا ہے اگر وہ برا ہو۔ تو اس طرح جب مومن اگر ہے تو پیارے نبی نے کہا مستریحن، راحت کے لیے جا رہا ہے، تو موت کی منزل آرام کی منزل ہے، راحت کی منزل ہے۔ اسی لیے عام لوگوں کے مقابلے میں دیکھو اللہ مگر بھائیو، موت کا وقت بہت بڑی عبرت کا وقت ہوتا ہے۔ دیکھنا اپنی آنکھوں سے موت کے وقت کو، اچھوں کے وقت کو بھی دیکھو، موت کے وقت کو بھی دیکھو۔ آج ہم آخرت سے اس قدر قابل ہیں، موت کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں تمہیں؟ اس پروگرام کا عنوان رکھنے کی بات آئی، کیا عنوان دیا جائے پروگرام کے لیے؟ تو ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ موت کا عنوان، موت کا ورڈ نہ ہو، موت کا لفظ نہ ہو۔ کیوں؟ لوگ ڈر جائیں گے، موت کا لفظ سن کے ڈر جائیں گے، آئیں گے۔ صحیح ہے بات، لوگوں کی سوچ ایسی ہے اس وقت، موت کا لفظ سن کے آئیں گے نہیں، ڈر جائیں گے۔ ہاں لیکن ہم نے وہی عنوان دیا، موت کی خاموش نصیحت۔ انسانوں کی جینے کا انداز ایسا ہے، موت کے وقت کو دیکھنا چاہیے، اچھوں کی موت کے وقت جاؤ دیکھو، اور جو برے ہیں ان کی موت کی گھڑی کو بھی دیکھو۔ اللہ کی قسم آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ ایک مومن، ایک نیک انسان، نمازی انسان، دیندار انسان موت کا کس ہمت کے ساتھ سامنا کرتا ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے مفتی ہیں، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، یعنی 1430 میں انتقال ہوا، آج سے 13 سال پہلے۔ ہم جانتے ہیں کہ 90 سال کا بڑھاپا، 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ ایک تو 90 سال کا بڑھاپا، اور اس کے علاوہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو زندگی کے آخری ایام میں کینسر کا مرض لاحق ہوا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کینسر آ گیا تو یہ کوئی بہت بڑا گنہگار ہے اس لیے اس کو کینسر لاحق ہوا۔ غلط سوچ ہے، غلط سوچ ہے یہ بات، سمجھ رہے ہیں؟ لَإِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ ابْتِلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ۔ اللہ کے نزدیک سب سے سخت آزمائش، سب سے بڑا امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، پیغمبروں کا ہوتا ہے، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ۔ پھر نیکی اور تقوی میں جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ 90 سال کا بڑھاپا، 90 سال کے بڑھاپے کی کمزوری خود کیا کم ہوتی ہے، اور اس میں کینسر کا مرض اور لاسٹ اسٹیج کا۔ زندگی کی آخری رات، سمجھ رہے ہیں؟ زندگی کی آخری رات کیسے گزرتی ہے؟ آخری بار ہسپتال لے جایا گیا، شیخ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، ہسپتال لے جایا گیا، ڈاکٹر کے پاس مطلب کچھ تسکین کے لیے کوئی ایسے انجیکشن کو دے دے کہ آرام مل جائے۔ ایسی حالت میں ہسپتال کی ایک نرس جو وہاں بازو پڑی تھی شیخ کی، اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ کرسچن ہے، اس حالت میں اس کو تبلیغ کرنا شروع کر دیا، دعوت دینا شروع کر دی، کہا کہ اسلام لا لو، اسلام لا لو، اللہ ایک ہے، توحید کی دعوت دینا شروع کر دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ ہاں کس کا کتا ہے بتاؤ؟ یہ ہے شجاعت، یہ ہے بہادری، یہ ہے جوامردی، یہ ہے ہمت۔ یہ ہمت موت کی گھڑی میں، موت کی دہلیز پہ کہاں سے آئی کہ ایک نرس کو، غیر مسلم نرس کو دیکھ کے وہ جو ہے اس حالت میں بھی جو ہے سبحان اللہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ پھر گھر آئے، زندگی کی آخری رات 3 بجے روح قبض ہونے والی ہے، زندگی کی آخری رات حسب معمول شیخ کی مجلس ہوتی تھی، فتویٰ وغیرہ کی۔ عشاء کے بعد باقاعدہ بیٹھے، لوگ جمع ہوئے، لوگوں نے سوالات کیے، لوگوں کے سوالات کے جوابات ہوئے۔ سب سے آخری مسئلہ جو طلاق کا تھا جو شیخ سے پوچھا گیا، باقاعدہ اس کا فتویٰ دیا، فتویٰ دیے، گئے آرام کرنے کے لیے، رات 3 بجے وہ قبض ہو گئی۔ غور کرو، کینسر جب لاسٹ اسٹیج میں ہوتا ہے، اگر آپ نے کسی پیشنٹ کو دیکھا ہو کیسا تڑپ رہا ہوتا ہے، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، آپ سب کو، اللہم آمین۔ ایسے وقت میں بھی سبحان اللہ بیٹھ کر درس دے رہے ہو، پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو، یہ کون سا جگہ ہے؟ یہ کہاں سے چیز؟ مومن ہے جو موت کا جو ہے ہمت کے ساتھ سامنا کرتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں لکھا رضی اللہ عنہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں،
رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول رکھتے ہیں. موت کا وقت آیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت، تو ایک کپڑا نکالا حضرت سعد نے. کپڑا نکال کے گھر والوں کو دیا، کہا کہ میری روح قبض ہو جائے تو اس کپڑے میں مجھے کفنانا، کفن دینا. کہا کس لیے؟ کہا کہ یہ وہ لباس ہے، یہ وہ کپڑا ہے کہ جنگ بدر میں جس دن کافروں سے ہم نے سامنا کیا تھا اس دن میں یہ لباس پہنے ہوئے تھا میں. اور جنگ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابیوں سے کہا تھا یا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، آج کے بعد جو کرنا ہے کر گزرو، میں نے تمہارے حق میں بخشش لکھ دی ہے. کہا کہ یہ لباس میں نے اس دن پہنا تھا، اسی کپڑے میں مجھے کفن دینا. ان کے فرزند حضرت مصعب رضی اللہ عنہ، ان کی گود میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا سر تھا، نزا کا عالم تھا، تکلیف ہو رہی تھی. حضرت مصعب سارو قطار رونے لگے، بیٹے تھے ضرورت ہے، سارو قطار رونے لگے. حضرت سعد کو تھوڑا سا افاقہ ہوا تو کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہا پاجان آپ کی تکلیف کو دیکھ کر. کہا بیٹے رونا نہیں، یقین رکھو ان اللہ لن يعذبنی ابدا. بیٹے خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو کبھی عذاب نہیں دے گا. خوش ہو جاؤ، تمہارے باپ کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. کیسے ان کو معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ عذاب نہیں دے گا؟ اس لیے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 صحابہ جنہیں پیارے نبی نے اس زندگی میں اپنی زبان سے جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں سے ایک ہے عشرہ مبشرہ. اس لیے کہا بیٹے رونا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو عذاب نہیں دے گا، میں جنتی انسان ہوں. تو حضرات کہنا یہ ہے کہ موت کا فطری خوف تو ہوتا ہی ہے، لیکن موت کو ایک دوسرے زاویے سے مومنانہ نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو مومنوں کے حق میں، نیک انسانوں کے حق میں اللہ اکبر، بہت بڑی بشارت ہے. یہ بہت بڑی بشارت ہے. کافر جو سن کے کام اٹھتا ہے، لرز جاتا ہے. شریعت نے بہت امید دلائی، بہت امید دلائی، بہت امید دلائی شریعت نے. آپ نے فرمایا ایک حدیث میں لا يموتن احدكم الا وهو يقسم بالله الصالح. دیکھو شریعت مومنوں کو، مطیع و فرمان بردار لوگوں کو، مسلمانوں کو کتنی امید دلا رہی. کہا لا يموتن احدكم الا وهو يقسم بالله الصالح. آپ نے کہا تم میں سے کسی کو بھی موت آئے تو اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو. یعنی موت کے وقت اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے. حسن ظن کا مطلب کیا ہے؟ حسن ظن یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھنا چاہیے موت کے وقت کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ضرور ہمیں جنت دے گا، اور ہمارے جتنے گناہ اللہ معاف کرے گا. حسن ظن کی کیفیت ہونا چاہیے. امام نووی لکھتے ہیں کہ صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں خوف غالب رہنا چاہیے، ڈر، اللہ پکڑے گا، اللہ عذاب دے گا جب ہم صحت مند رہتے ہیں. لیکن موت کے بعد خوف پر رجا کا پہلو غالب ہونا چاہیے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے، وہ ضرور میرے گناہوں کو معاف کرے گا، جنت دے گا. ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، نزا کا وقت تھا، سکرات کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا خیالات تمہارے دل میں آ رہے ہیں، خود کو کیسے محسوس کر رہے ہو، کیا احساسات تمہارے دل میں آ رہے ہیں؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی اپنے گناہوں کا ڈر بھی محسوس کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی اللہ کی رحمت کی بڑی امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا، معاف کرے گا، جنت دے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس انسان کی بھی، جس مومن کی بھی موت کے وقت یہ کیفیت ہو، گناہوں کا خوف بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھے ہوئے کہ اللہ معاف کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جس رحمت کی امید وہ کیے ہوئے ہے اس رحمت کو کے سائے میں اللہ تعالیٰ اسے جگہ دے گا. تو شریعت نے ہمیں اور آپ کو بہت امید دلائی ہے، بہت امید دلائی ہے، اور موت کے اس کڑوے دھوم کو شریعت نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے حق میں جو ہے میٹھا بنا دیا ہے. حضرات یہ امت، اس امت کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس امت کی عمر کا جو اوسط ہے، اس امت کی جو میجارٹی ہے، اس کی عمر کیا ہے؟ 60 سے 70. سمجھ رہے ہیں؟ 60 سے 70. اعمار امتی ما بین 60 الی 70. کہا کہ میری امتیوں کی عمر 60 اور 70 کے درمیان. اس امت کی میجارٹی کثیر تعداد اس عمر میں مرے گی. وَقَلِيلٌ مَّن يُجَاوِزُ. ہاں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو 70 کراس کریں گے، 70 کے بعد بھی جینے والے رہیں گے اس امت میں، مگر پیارے نبی نے کہا ان کی تعداد بہت تھوڑی رہے گی. 60 سال کی زندگی
70 سال کی زندگی بڑی مختصر زندگی، خصوصاً اس وقت ہم نے، آپ نے، میں نے، آپ نے جس زمانے میں آنکھ کھولی ہے، جانتے ہیں کیسا زمانہ ہے؟ یہ وہ زمانہ ہے جسے حدیث میں تقارب زمان کہا گیا ہے۔ تقارب زمان کا زمانہ یہ جب سال مہینوں کی مانی گزریں گے، آپ نے کہا اس نبی سے سنے گا قیامت سے پہلے زمانے کی رفتار اتنی تیز ہو جائے گی، سال مہینوں کے حساب سے گزریں گے، مہینے ہفتوں کے حساب سے گزریں گے، ہفتے یوں گزریں گے جیسے دن گزر رہا ہو، دن یوں گزریں گے جیسے گھنٹے گزر رہے ہو۔ 60 سالہ زندگی یہ خود مختصر ہے، اور وہ بھی تقارب زمان کے اس زمانے میں 60 سالہ زندگی، یہ یقین کرو بہت مختصر زندگی ہے۔ شیطان کے فریب میں بتاؤ، شیطان کے دھوکے میں بتاؤ کہ زندگی بڑی طویل ہے، زندگی بڑی طویل ہے، نیک بن جائیں گے آگے چل کر، اچھے بن جائیں گے آگے چل کر، نمازی بن جائیں گے آگے چل کر، یہ سب شیطان کا فریب ہے، دھوکہ ہے۔ نیک بننا ہے تو ابھی بنو، نمازی بننا ہے تو ابھی بنو، داڑھی چھوڑنا ہے تو ابھی بنو، بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، غلط عادتیں چھوڑنی ہے تو ابھی چھوڑو، مستقبل کا انتظار نہ کرو۔ یہ شیطان کا فریب ہوتا ہے جو شیطان انسان کو غافل کرنے کے لیے، اور یقین کرو کہ آج انسان پر ایسی غفلت سوار ہے، غفلت کے ایسے عالم میں اور غفلت کے ایسے ماحول میں آج کا انسان جی رہا ہے۔ قبرستان جانے کا حکم دیا گیا، کس لیے؟ آپ نے کہا زوروها فإنها تذكركم الآخرة، زوروها فإنها تذكركم الآخرة۔ پہلے بھی نے کہا قبرستان جاؤ، قبرستان کی زیارت کرو، فإنها تذكركم الآخرة، اس سے کہا کہ آخرت یاد آئے گی، قبر کی منزل یاد آئے گی، تمہیں اپنا انجام یاد آئے گا۔ قبرستان کو شریعت نے عبرت کی جگہ قرار دیا، جس جگہ جانے کے بعد انسان کا دل موم بن جاتا ہے، پگھل جاتا ہے۔ اور آج انسانوں پر ایسی غفلت طاری ہے، ایسی عبرت کی جگہ قبرستانوں میں جا کے گولی کھیلتے ہیں، قبرستانوں میں جا کے شراب پیتے ہیں، قبرستانوں میں جا کے گناہ کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں۔ چنانچہ آج جانتے ہیں آپ کہ آج کل جو قبرستان ہے، یہ قبرستان جرائم کے اڈے بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مجرم جرم کرنا ہو تو وہاں جاتے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ انسانوں پر، انسانوں کی آنکھوں پر غفلت کیسے پردے پڑے ہوئے آج، غفلت کیسے پردے پڑے ہوئے آج۔ اور یہ غفلت یقین کرو کہ انسان کو بہت بڑے انجام سے دوچار کرے گی۔ اسے غفلت کی نیند سے بیدار ہونا ہے، غفلت کی نیند سے بیدار ہونا ہے، ہوش کی آنکھوں سے کائنات کا مشاہدہ کرنا ہے، اور موت کی آنے والی اس منزل کے لیے تیاری کرنی ہے۔ شریعت نے قبرستان کی زیارت کے ساتھ ساتھ ہم سے کہا ہے بیماروں کی بھی عیادت کرو، مریضوں کی عیادت کرو۔ یہ جو بیماروں کی عیادت کا حکم ہے، ہم صرف ایک پہلو سامنے رکھو، کیا ہے؟ عیادت کریں گے تو بیچارے بیمار کو تسلی ملے گی، اس کے حق میں دعا دے سکتے ہیں، کچھ تسلی کے کلمات، صحیح ہے، لیکن وہاں دوسرا پہلو کیا ہے؟ بیمار کی عیادت میں دوسری حکمت یہ ہے کہ بیمار کی عیادت میں خود ہماری اپنی تربیت ہے، خود ہماری اپنی تربیت ہے۔ کسی کینسر پیشنٹ کے پاس ہم جائیں تو سوچو اس کے تکلیف کو دیکھ کر دل کیسے نرم ہوتا ہے، تڑپ جاتے ہیں۔ بیمار کی عیادت کا جو حکم ہے، اس میں جہاں بیمار کی تسلی کی بات ہے، وہیں ہمارے اپنے نفس کی تربیت کا بھی پہلو ہے۔ ایسے قبرستان جاؤ، قبرستان کی زیارت کرو، بغیر کسی تخصیص کے بدعات خرافات کے بغیر۔ اسی طرح بیماروں کی عیادت کرو، ہسپتال جاؤ، عبرت کے کیسے مناظر ہمارے اور آپ کے سامنے نظر آئیں گے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو اس موضوع کے تحت میں نے آپ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ آج کا یہ ہمارا موضوع موت کی خاموش نصیحت ہے، یہ موضوع ختم ہوا۔ آنے والا موضوع اسی سے ملتا جلتا موضوع ہے، وہ کہ اس کے بعد کا مرحلہ عالم برزخ، عالم برزخ کیا ہے اور اس کے احوال و قواعد کیا ہیں، اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ اپنی آنے والی مجلس میں گفتگو سنیں گے۔ میں اسی پر آج اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو موت کے لیے کما حق کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تاج حیات توحید پر، عمل صالح پر، نیکی اور تقوی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری سانس رب العالمین ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو کلمہ نصیب کرے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ اور رب العالمین اپنے فضل و کرم سے موت کے کڑوے گھول کو میرے حق میں، آپ کے حق میں، ہم سب کے حق میں اللہ تعالیٰ اس گھول کو میٹھا سے میٹھا بنا دے۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔